بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کے شام کے سفر۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور والد گرامی سے صرف 5 اونٹ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی برگا جن کی کنیز ایمن تھی، وہ وراثت میں ملی تھی، جن کا ذکر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی عورتوں کے ضمن میں ہوتا ہے۔ پھر آقا کریم بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس منی سعدہ پہنچ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب چلنے پھرنے لگے اور بعض چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگے تو اپنے رسائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے۔ جب اپنی ماں کے پاس مکہ واپس آئے اور کچھ بڑے ہوئے تو حصول رزق کے لیے تھوڑی سی اجرت کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائے لگے تاکہ اپنے چاچا ابو طالب کی مدد کر سکیں۔ بخاری و مسلم نے سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مرکوز کیا تو اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دور جہالت کے کاموں سے مجھے بچایا۔ ناظرین، اہل مکہ کی مالی قوت بنیادی سبب قبائل عرب، ملک شام، یمن، خیرہ، فارس، حبشہ اور دیگر علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ اہل قدیم سے تجارت کرنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پیشے کو اختیار کیا۔ چنانچہ 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تاکہ تجارت کے اسرار و رموز کا علم حاصل کر سکے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر تجارت کرتے تھے۔ آپ کے شریک عبداللہ بن صاحب تھے۔ مجاہد نے روایت کی ہے، مجھ سے میرے آقا عبداللہ بن صاحب نے حدیث بیان کی کہ میں جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تھا، اور باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی مدینہ آیا تو میں نے آپ سے پوچھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے شریک تجارت تھے اور بہت اچھے شریک تھے، کبھی جھگڑتے نہیں تھے اور صاف ستھرا معاملہ کرتے تھے۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس پلتے بھرتے جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق پورے طور پر ادا کیا۔ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ملا لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر فوقیت دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو اس وقت سے نبوت کی 10ویں سال تک پورے 43 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھا، آپ کا ہر موقع پر دفاع کیا، ہر طرح سے آپ کو راحت و آرام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت کے مطابق عزت و احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ادا ہونے کے پہلے ہی جاہلیت کی گندگی اور برا اخلاق سے حفاظت فرمائی، جو شرفہ کے شایان شان نہیں تھے۔ حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تانبے کا بنا ہوا ایک بت تھا جس کا نام اساف و نائلہ تھا۔ مشرکین حالت طواف میں اس پر ہاتھ پھیرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور میں نے بھی ان کے ساتھ طواف کیا۔ جب میں اس بت کے پاس سے گزرا تو اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا میں اسے ضرور ہاتھ لگاؤں گا تاکہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے دوبارہ ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں روکا نہیں گیا تھا؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زید نے فرمایا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی اور آپ پر کتاب نازل کی، آپ نے کبھی بھی کسی بت پر ہاتھ نہیں پھیرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنی کتاب نازل کی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں رہتے رہے، اور عمر کے ساتھ آپ کی عقل و قوت، ادراک و احساس ترقی کرتی رہی۔ چچا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا تقاضا تھا کہ تلاش مارگ سے مطابق ان کی تقدم میں شرکت کریں، اس لیے کہ ابو طالب کثیر الیال اور قلیل المال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی شدت سے محسوس کیا۔
کہ انہیں رزق حلال کی تلاش میں اپنے چچا کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے اور آپ کے چچا نے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ سفر کی ضروریات اور کاروباری امور میں مدد کر سکوں۔ حضور اس بات پر بضد رہے یہاں تک کہ چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور دونوں ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ناظرین، جب یہ تجارتی قافلہ حدود شام پر موجود شہر بصرہ پہنچا تو راستے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا جس کے قریب بحرہ نامی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ یہ راہب انجیل کا علم رکھتا تھا۔ ناظرین، رویہ حدیث حضرت ابو موسیٰ عشرین کہتے ہیں کہ راہب اپنی عبادت گاستہ سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ اس سے پہلے جب وہ لوگ وہاں پڑاؤ ڈالتے تو وہ نکل کر ان کے پاس نہ آتا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا۔ قافلے والے جب اپنا سفر کا سامان کھول رہے تھے تو راہب لوگوں کے درمیان سے چلتا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ تو سارے عالم کے سردار ہیں، یہ تو رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر کچھ عمر رسیدہ قریشیوں نے کہا، تمہیں اس بات کا کیسے علم؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے قریب پہنچے تو شجر و خجر سجدے میں گر گیا تھا اور یہ دونوں صرف کسی نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں اور میں ان کو اس ختم نبوت کے ذریعے پہچانتا ہوں جو سیب کی مانند آپ کے کندھے کے نیچے پایا جاتا ہے۔ ناظرین، پھر یہ راہب فوراً اپنی عبادت گاہ میں لوٹ گیا اور ان سب کے لیے کھانا بنا کر لے آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس قصے کی ایک روایت میں یہ ہے کہ بخیر راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موندے پر کسی چیز کو تلاش کرنے لگا۔ وہاں اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو حضرت ابو طالب سے خیر خواہی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس لوٹ جائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے خطرہ ہے جو آپ کے خلاف اپنے دل میں برائی چھپائے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بھتیجے بڑی شان والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ملک شام میں اپنی تجارت سے جلد از جلد فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مکہ واپس لائے تھے۔ ناظرین گرامی، کتب انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی بشارت کا وجود ایک ایسی اہم چیز ہے جسے قرآن اور احادیث نے وضاحت سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے کہ نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو اس نبی کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو اور ان سے اس بات پر وعدہ نہ لیا ہو کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں مبعوث ہو جائیں تو وہ ان پر ضرور ہی مان لائیں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران میں ارشاد بانی ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے ساتھ ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور نصرت کرنا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور اس بات پر تمہیں پختہ ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اس نے فرمایا، تو گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت سے پہلے وہی لوگ جو دنیا والوں بالخصوص عرب والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے انہیں آگاہ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل سے دیکھا تو ان میں سے سوائے چند کی اکثریت نے مارے حسد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ توریت و انجیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کو بالکل ہی مٹا دیا اور بعض میں اس قدر تبدیلی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مصادق قرار دینا کافی مشتبہ ہو گیا۔ ان کی اسی عادت غیر مستحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خالق دو جہاں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں سے حق کو چھپاتے ہیں
اور ان آیتوں کے بدلے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ کھاتے ہیں۔ اللہ قیامت میں ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں ستھرا بنائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ میں ہی ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، کتنی بری چیز کے عوض انہوں نے اپنے جانوں کو خریدا کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے کا انکار کرتے ہیں، اس حسد سے کہ اللہ اپنا فضل جس بندے پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہے اور کافروں کے لیے امانت امیز عذاب ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر اللہ کا فرمان ہے، ان لوگوں کے لیے ویل جہنم ہے جو لوگ کتاب توریت و انجیل میں آیتیں اپنی جانب سے لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ آیت حکم اللہ کے جانب سے ہے تاکہ اس گھڑی آیت کے بدلے تھوڑی دولت حاصل کر سکیں۔ تو ویل ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھنے کے سبب، اور ان کے لیے ویل ہے ان کے غلط کاموں کے سبب، نیز اپنی خواہشات و فطرت کے برخلاف مبعوث ہونے والے انبیاء قرآن کے تئیں بنی اسرائیل کے عادت جاریہ کے متعلق سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس تمہاری خواہش کے خلاف رسول آئے گا، تم سرکشی دکھاؤ گے، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ عزیز دوستو، اپنی مرضی اور خواہش کے برخلاف مبعوث ہونے والے انبیاء کرام کو شہید کر کے بنی اسرائیل کے عادت قبیہ کا بیان بائبل میں بھی عیسیٰ مسیح کی زبانی یوں مرکم ہے کہ تم پر افسوس کہ تم نبیوں کے قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا، بس تم تباہ ہو اور تم اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو۔ اس لیے خداوند کی حکمت نے کہا، میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی اور ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنی عالم سے بہایا گیا ہے زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے۔ پیغمبر اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور اعلان نبوت کے بعد یہود و نصارہ نے اپنے خطابوں میں تعریف شروع کر دی۔ جن مقامات پر صفات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم درج تھیں انہیں بدل دیا، حذف و اضافہ اور ترمیم و تبدیل سے کام لیا۔ جہاں یہ لکھا تھا کہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایانہ قد ہوں گے، وہاں لمبا لکھ دیا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا کہ جس رسول کی آمد کا انتظار تھا وہ بنی اسرائیل سے نہ ہو کر آل اسماعیل سے تھے۔ اب نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو کر بنی اسماعیل میں جا چکی تھی۔ دنیا کے سب سے افضل ترین انسان محمد عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل اور قرآن سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسماعیل سے تعلق کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حصہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک برگزیدہ نبی اور توحید کے داعی رسول ہیں، یہودہ نصارہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ نے کہا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دی اور رامی بنایا، مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں بھی رہوں اور تادام آخر مجھے نماز اور زکوٰۃ اور والدہ کی اطاعت کا حکم دیا۔ مجھے اس نے بے نصیب یا حد سے گزرنے والا نہیں بنایا۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ اسلامی عقیدہ مسیح سے متعلق یہود کے غیر مناسب نظریے کے خلاف ہے اور یہ بھی یہود کے اسلامی دشمنی کی ایک وجہ ہے۔ اس طرح پیغمبر اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ مسیحیوں کی اس فکر کے بھی مخالف ہیں۔ یہ مسیح ابن اللہ یا اللہ ہے، یعنی سبب ہے کہ انہوں نے پرانے فکریہ عقائد سے چمٹے رہنے کو ترجیح دی اور جانے پہچانے رسول احمد کی نبوت اور رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ جس وقت سے ان جیسی آیات کریمہ نازل ہوئی، اسی لمحے سے یہودیوں نے سارا اپنے کتابوں سے ان آیات و اقتباسات کو نکالنے لگے اور ان میں ترمیم کا سلسلہ شروع کر دیا، جن کا کسی بھی طرح کا تعلق قرآن کی ان جیسی آیت مبارکہ سے تھا۔ مگر کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین دیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ 1450 سال میں گزشتہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کتابوں کے مجموعہ بائبل میں مسیح علماء نے صدع اور خزرہ تخلیفات سے کام لیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا
کہ اس اسلام اور اس کی تعلیمات کے مقابل دین اور پچھلے مذہب سے کل تعلیمی اسلامی یا روحانی واسطہ نہیں۔ جن مقامات پر بھی پیغمبر اسلام یا اسلامی تعلیمات کا ذکر خیر دیکھا، انہیں محو کرنے یا ان میں تعریف کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اپنی مرضی سے ان میں زبردستی تبدیلی کی۔ ناظرین، 15ویں صدی عیسوی تک مسیح عوام کی ناخواندگی اور ان کی جہالت سے بھی ان مذہبی پیشواؤں کو خوب موقع میسر آیا کہ مذہبی کتابوں میں پیپایت اور ارباب کلیسیا جس طرح چاہتے رہے تحریف سے کام لیتے رہے۔ اس دور میں نہ صرف اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کی کتاب کا تنقیدی مطالعہ کیا جائے، اور نہ ہی مسلم علماء اور اسکالرز کی کثیر تعداد نے اس کی طرف توجہ دی۔ امام غزالی، امام رازی، امام طبری، شیخ ابن حزم ظاہری اور شیخ ابن تیمیہ وغیرہ کو چھوڑ کر دیگر علماء اسلام نے مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل کے بال کی خال نکالنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتابوں کے ذخیرے میں مسیحیت پر مواد بہت کم ملتا ہے۔ ان زمانے میں اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت ہوتی تو یقیناً منطق و فلسفے سے زیادہ کتابیں اس پر دستیاب ہوتی، مگر چنانچہ ہمارے وہ بزرگان دین، وقت اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر کام کیا کرتے تھے، اس لیے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کی، اور مسیح علماء کو من چاہے طریقے پر تحریف اور ترمیم کا موقع ملا۔ مگر ہزار یا تحریفیات اور لاکھ جتن کرنے کے بعد آج بھی بائبل میں اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقات متعدد مقامات پر باقی اور موجود ہیں۔